صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ دیکھ کھلا ان کتاب الابرار لفی علیین، اب نیکوں کی بات آ رہی ہے، ابرار کی بات آ رہی ہو۔ کلا، جو تم سوچتے ہو ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں، یا جو تم چاہتے ہو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کیا، یعنی وہ تو کہتے تھے نا کہ یہ کیا لوگ ہیں، یہ تو یہاں پہ بھی برے حالوں میں ہیں مسلمان، اور وہاں پہ بھی ان کا یہی حال ہوگا، اور ہم ہی وہاں پہ پتہ نہیں کتنے بڑے درجوں کے اوپر ہوں گے۔ تو کلا ان کتاب الابرار، جو کتاب ہے ابرار کی، لفی علیین، اس کا مطلب ہے ابرار کے لیے الگ جگہ ہے اور فجار کے کتابوں کے لیے الگ جگہ ہے۔ اسی طرح ابرار کی روحوں کے لیے جگہ ڈیفرنٹ ہے اور فجار کی روحوں کی جگہ ڈیفرنٹ ہے، دونوں ایک جگہ پہ نہیں ہوں گے، یعنی جب مر کے بھی ایک جگہ پہ نہیں رہیں گے، ایک ہی ان کی ڈیسٹینیشن نہیں ہے۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے جو ابرار ہیں ان کی بک جو ہے وہ علیین میں ہے۔ علیین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جو یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے، آسمان پر، ساتویں آسمان پر عرش کے نیچے ایک مقام ہے جہاں پہ مومنوں کی، ابرار کی بک بھی اور ان کی روحیں بھی رکھی جاتی ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ شہداء کے بارے میں تو ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے نا، شہداء کی روحیں جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوں گی، جو جنت کے باغوں میں، نہروں میں سیر کرتی ہوں گی، اور ان کے رہنے کی جگہ جو ہوں گی قندیلیں ہوں گی، جیسے کوئی شینڈلیئر ہو، جو عرش کے نیچے ہیں، وہاں پہ ان کی روحیں رہتی ہیں۔ تو شہداء کا تو ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ساتویں آسمان کے اوپر ہی سدرۃ المنتہا ہے اور اس کے پاس ہی جنت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ رہتی ہیں ساتویں آسمان پہ علیین پہ، تو قریب ہی جنت ہے، تو شہداء کی روحیں وہاں پہ سیر بھی کرتی ہیں اور پھر آ جاتی ہیں واپس اپنے مقام پہ علیین میں، ٹھیک ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا پتا وہ علیون کیا ہے، کس چیز کا نام ہے، تم کیا جانو، اس کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتا ہے نا جو حدیث میں ہم نے پڑھا تھا، جو نیک روحیں ہیں ان کے لیے بھی کیا ہوتا ہے، جب ان کو فرشتے نکالتے ہیں تو لے کر اوپر کو چڑھتے ہیں، علیین بھی اوپر ہے نا، اوپر کو چڑھتے ہیں اور ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور فرشتے ان کو لے لے کے اوپر چڑھتے جاتے ہیں، اور ابھی حدیث میں آتا ہے پھر وہ اللہ کے عرش کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ نیک روح ہے۔ سب چیز بوائل ڈاؤنز ٹو واٹ؟ عمل، عمل اور عمل۔ ایمان اور عمل کے بغیر تو کچھ بھی نہیں۔ یہ عمل ہی ہے نا جو یہاں تک پہنچائے گا۔ کون سا پیسہ ہے، کون سی جائیدادیں ہیں، کون سے کریئرز ہیں، کون سی کرسیاں ہیں، سٹیٹس ہے، کون سی چیز ہے جو علیین تک پہنچا دے ہمیں؟ کوئی بھی چیز نہیں ہے، صرف عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ عمل کو ہی دیکھتا ہے، چاہے ہمارا رنگ کیسا ہے، ہماری دنیا کا سٹیٹس کیسا ہے، پیسہ ہمارے پاس کتنا ہے، چاہے ہم کتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں یا چھوٹے میں رہتے ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ عمل ہے جو یہاں تک پہنچائے گا۔ ساری بات کا ہی خلاصہ پھر یہ سمجھ آتا ہے نا، نیکیاں، نیکیوں میں دوڑ، اسی کی بات آگے آ جا رہی ہے۔ یہ چیزیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اور جن پہ ہماری بہت توجہ ہے، وہ تو بالکل کچھ بھی یہاں پہ مانے نہیں رکھ رہے۔ کون سا فرشتہ پوچھے گا کہ آپ نے کتنا بینک بیلنس چھوڑا، آپ نے کتنی فیکٹریاں لگائی ہوئی تھی، آپ کس عہدے پہ تھے، آپ کو کتنے لوگ سلوٹ کرتے تھے، آپ کی سیکیورٹی والے کتنے تھے آگے پیچھے جو پھرتے تھے۔ کتاب مرقوم، ان کی بھی کتاب مرقوم ہے، یعنی ان کی بھی کتاب پکی لکھی ہوئی ہے، اور دوسرا معنی ہے سیلڈ ہے، کوئی کمی بیشی نہیں اس میں کی جا سکتی۔
یشہدہ المقربون، اس پہ حاضر ہوتے مقرب، یعنی فرشتے آ کے اس کی سیکیورٹی کے لیے. ایک تو یہ بات سمجھ آتی ہے یشہدہ سے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں، جو مقرب فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، اللہ کے ہاں بہت مقام رکھنے والے ہیں. دوسری یہ بھی بات پتہ چلتی کہ وہ آ کے اس کو دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. اور اگر دیکھیں یہاں پہ نیک روحیں بھی ہیں اور ان کی کتاب بھی ہے، کتابوں کو تو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، لیکن نیک روحیں بھی تو یہاں ہیں نا. اس کا مطلب نیک روحوں کو کس کی صحبت مل رہی ہے؟ مقربون کی. وہاں پہ کس کی مل رہی تھی؟ فجار کی. اور یہاں پہ فرشتوں کی جو بڑے اونچے مقام والے ہیں. اللہ اکبر. تو سمجھ لیں ایک نمائش ہے، ایک ایگزیبیشن ہے جو ان کے اعمال کی ہے. جیسے ہم نہیں کوئی چیز بناتے، کوئی پینٹنگ ہے اس کی ایگزیبیشن، لوگ آ کے دیکھتے ہیں واہ بھائی کیسے، تو وہ فرشتے بھی آ کے دیکھتے ہیں کتنے اچھے اس نے عمل کیے، اتنے زبردست اس کے کام ہیں. ہم یہاں پہ اپریسیشن چاہتے ہیں، دیکھو وہاں پہ کیسی اپریسیشن ہو رہی ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی قدردانی کرتا ہے. وہ خوش ہو رہے ہیں دیکھ دیکھ کے. اب وہ کتنا پراؤڈ مومنٹ ہوگا ان روحوں کے لیے جن کے کتابیں دیکھ دیکھ کے مقرب فرشتے حاضر ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. کتنا پراؤڈ مومنٹ ہوگا ان کے لیے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اللہم اجعلنا منہم. اور ہمیں جیسے پتہ ہے کہ جو یہ بھی آپ تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کر لیں، روحوں کا جسم کے ساتھ تعلق کچھ نہ کچھ ضرور باقی رہے گا. تبھی تو قبر کا عذاب اور یہ سب چیزیں ہیں نا. اگر روح کسی طرح بھی وہاں پہ اچھائی کے اندر ہے، اچھے مقام پر ہے، تو اس کا اثر اس پہ قبر میں جو جسم ہے اس کے اوپر بھی ہو رہا ہے. جو جنت کی کھڑکی کا کھل جانا ہے، وہ سب باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں. تو وہ کسی نہ کسی طرح ایسا ریلیشن شپ ہے کہ جسم اور روح دونوں کو ایک اچھائی مل رہی ہے، ایک اچھا انجام ہے، دونوں کنٹینٹ ہیں، دونوں خوش ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ اب جو حقیقت ہے کس طرح سے یہ سب کچھ ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جب جائیں گے اللہ ہمیں یہ مقام عطا فرمائے تو دیکھیں گے کہ کیسا ہے. ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو نیک لوگ ہیں نا وہ نعمتوں میں ہوں گے. نعمتیں کیسی ہیں؟ ہر طرف نعمتیں. فی ہے نا، فی میں اندر. جب جیسے ہم کہیں گے کسی بوتل میں چیز ڈال دی ہے نا، تو کیا ہے کہ وہ سراؤنڈیڈ ہے اس سے، یعنی نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں. ہر طرف ہی ان کے نعمتیں ہی نعمتیں. سبحان اللہ. اور یہ ان کا جنت کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں وہ نا نعمتوں میں گھرے میں. اب یہ یعنی سمجھ لیں کہ اب قیامت کا دن آ گیا. اب وہ والی بات ختم ہو گئی جو برزخ میں تھی نا. پہلے برزخ کی بات تھی کہ فجار اور ابرار کا کیا مقام ہوگا برزخ میں. جو برزخ ہمارے لیے بڑی یعنی ایک غیب کی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم زیادہ کچھ نہیں جانتے. ہمیں نہیں پتا ہوتا، کوئی سائنس نہیں بتا سکتی کہ انسان مر گیا تو اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں پہلے برزخ کا پتا چلا، اب قیامت آ گئی، لوگ اپنے ٹھکانوں پر پہنچ گئے. ابرار جو ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ نعیم، نعمتیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. علی الارائک ینظرون، تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، مسندوں پہ بیٹھے ہوں گے اور وہاں پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے. اچھا سبحان اللہ. دیکھیں یہ نہیں بتائے گا کیا دیکھ رہے ہوں گے، وہ سین نہیں بتایا، اس لیے کہ نمبر 1 چیز یہ وہ بیان نہیں ہو سکتے کہ کیا سین ہوں گے ان کے سامنے. اس لیے ان کی حالت بتائی گئی لیکن وہ سینری نہیں بتائی گئی، وہ بتائی جا ہی نہیں سکتی. نمبر 2 بات کیا ہے، ہر ایک اپنے ذوق کے مطابق دیکھ رہا ہوگا نا. کوئی کسی چیز کو دیکھ رہا ہوگا، کسی کی دلچسپی کسی میں ہے، کسی کی دلچسپی کسی میں ہے، تو اپنے اپنے شوق کے مطابق ہوگا. کوئی اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے. تو علی الارائک، اونچی مسندوں پہ بیٹھے ہوں گے جہاں سے وہ ہر طرف دیکھ سکتے ہوں گے. اچھا اب ایک بات دیکھیں، جب بھی آپ کسی ریلیکسنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں تو ریلیکسنگ پوزیشن ہماری اکثر کیسی ہوتی ہے؟ تھوڑی ریکلائنڈ ہوتی ہے نا، کہ ہم پیچھے کو ذرا جاتے ہیں. جب ہم ریکلائنرز پہ بھی بیٹھتے ہیں تو پیچھے تھوڑی سی ہوتی ہے، اس میں ہم زیادہ ریلیکس کرتے ہیں. بالکل سیدھے تختے کی طرح بیٹھ کے ہمیں ریلیکسیشن نہیں ملتی. اب یہ ریلیکس کر رہے ہیں اپنے آرائک پہ، ٹھیک ہے، نوٹ کریں اس بات کو. لیکن ینظرون بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں.
حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریکلائننگ پوزیشن میں انسان سے اچھی طرح دیکھا نہیں جا سکتا. جب ہم کسی کو کہیں مثلاً ہے آپ نے پیچھے کو سیٹ کی ہے مثلاً گاڑی کی ہے تو ہمیں باہر کوئی سین دیکھنا ہو تو پھر ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ وہی لیٹے لیٹے تو نہیں ہمیں نظر آتا, ہمیں اٹھ کے بیٹھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں باہر. اسی طرح ہم گھر میں ہیں کسی ریلیکسنگ پوزیشن میں تو ہمیں باہر کوئی چیز دیکھنی ہے تو ہم پھر اٹھتے ہیں, پھر ہم کھڑکی کے پاس آتے ہیں پھر دیکھتے ہیں. گھر میں بھی کوئی چیز دیکھنی ہے تو ہم کوئی چیز دیکھنے کے لیے ہمیں اٹھنا پڑتا ہے. ان کو اٹھنا نہیں پڑے گا, وہیں لیٹے لیٹے یا ریلیکس کرتے کرتے ہی ہم کو سارا نظارہ نظر آ رہا ہوگا. سب چیزوں کے جو سین ہے نا, بیوٹیفل سینز, وہ وہیں پہ اسی پوزیشن میں وہ دیکھ سکیں گے. سبحان اللہ. ان کو اتنی بھی نہیں تردد کرنا کہ اچھا جنت دیکھنے کے لیے اٹھ کے تو بیٹھوں. تعریف فی وجوہہم نضرۃ النعیم. اچھا وہ کتنے مزے میں ہوں گے نا. اس کو سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ کا قرآن کتنا پیارا ہے کہ یعنی سبحان اللہ, مطلب یہ نہیں یہاں پہ بتایا گیا کہ کیا سین ہے, ان کے چہروں کو بتا دیا گیا کہ ان کے چہرے کیسے ہوں گے. اسی سے اندازہ لگا لو کہ وہ کیا دیکھ رہے ہوں گے اور وہ کتنی نعمت میں ہوں گے. فرمایا تعریف, تم پہچان لو گے, فی وجوہہم, ان کے چہروں میں, نضرہ, رونق, نضرہ کہتے ہیں گلو, فریشنس, جس کو ہم کہتے ہیں نا رونق کہہ سکتے ہیں, بشاشت کہہ سکتے ہیں. جیسے ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں جو لوگ بہت نعمتوں میں ہوتے ہیں ان کی شکلوں سے پتہ چل جاتا ہے یہ نعمتوں میں, اور ایک بیچارے جو رلے ہوئے اس میں ماحول میں پلے ہوتے ہیں ان کو آپ اچھے کپڑے بھی پہنا دیں ان کے چہرے ہی مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کے چہروں کی گلو بتا دے گی, رونق بتا دے گی. یہ نضرۃ النعیم, نعمت کی رونق. نعمتوں کی بھی رونق ہوتی ہے نا, دنیا میں بھی ہوتی ہے, وہاں پہ بھی چہرے ہی بتا دیں گے کہ یہ کتنے مزے میں ہیں. یعنی وہ سب کچھ چہرے بھی بول رہے ہیں, چہرے بھی بتا رہے ہیں ہم کتنے مزے میں ہیں. سبحان اللہ. یسقون من رحیق مختوم, یسقون, پلائے جائیں گے. اٹھ کے نہیں پینا پڑے گا, ان کے پاس لایا جائے گا, ان کو پلایا جائے گا. یعنی کوئی خادم ہوں گے, کوئی نوکر ہوں گے, جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے نتیجے پارے میں کس طرح سے وہ بھاگے بھاگے جا رہے ہوں گے آگے پیچھے اور ان کے آگے ٹریس کر رہے ہوں گے. تو پلائے جائیں گے کس میں سے؟ من رحیق مختوم, ایسی شراب جو مہر لگی ہوئی ہوگی, جو بند ہوگی, سیلڈ ہوگی. جب کوئی چیز سیلڈ ہوتی ہے تو یعنی کیا ہوتی ہے کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. اور یہ جو سیل ہے یہ جب تک آپ کھولے نہیں اس وقت تک, یعنی اس کو کسی نے ٹچ نہیں کیا, اس سے کسی نے پیا نہیں ہے. تو اب یہ سیل کیوں کی گئی ہیں کہ جنتی کے انتظار میں کہ جب آئے گا وہ خود ہی کھولے گا, کوئی اور نہیں کھولا, کسی نے اور نے پہلے نہیں چکھا اس کو, کسی نے پہلے نہیں کھولا ہوا اس کو. سیل بند ہے. یہ دنیا میں بھی دیکھیں کئی مشروبات ایسے ہیں اگر آپ ان کی سیل کھول دیں نا تو ان کا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ ان میں کئی ہے تو بیکار سی چیز سوڈاز وغیرہ آپ یہ دیکھ لیں, اور اسی طرح اور کئی مشروب ہیں وہ تھوڑی دیر کے اندر ہی ان کی وہ ذائقہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. آپ کئی فروٹس بھی دیکھ لیں, آپ ان کو کاٹ کے کھول کے چھوڑ دیں تو کالے ہونے لگتے ہیں. تو یہ سبحان اللہ واللہ عالم کیسی شراب ہے جس کو اس طرح سے اتنے اہتمام سے سیل کیا ہوا ہے کہ اسی وقت فریش وہ کھولے. اچھا یہاں پہ جب ہم سیل کھولتے ہیں, خاص طور پہ ہمارے ملکوں میں پتہ نہیں کیسے انہوں نے مسالے لگا کے وہ سیل کیا ہوتا ہے, جب آپ کھولتے ہیں تو اس کی مسالے کی بھی ایک اسمیل ہوتی ہے. تو فرمایا ختامہ مسک, اس کی جو سیل ہوگی اس کی بھی ایک خوشبو ہوگی. سبحان اللہ. اور وہ خوشبو مشک کی ہوگی. یعنی سیل بھی اتنی خوبصورت ہے, اتنی اعلیٰ خوشبو والی ہے, تو مشروب کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر. اور یہ ایسی شراب ہوگی جس سے نشہ نہیں ہے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, اس کے لیے سبقت لے جانے والے, ایک دوسرے سے آگے بازی لے جانے والے, دوڑ لگانے والے, ان کو چاہیے کہ اس کے لیے دوڑ لگائیں. آج کی دوڑیں کن چیزوں کے لیے ہوتی ہیں؟ متنافس جو ہے نا, وہ کہتے ہیں ایک اچھی چیز کو پانے کے لیے, عمدہ چیز کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے دوڑ لگانا کہ مجھے مل جائے. وہ کہہ رہا مجھے مل جائے, عمدہ چیز کے لیے غلبہ پانے کی کوشش کرنا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان چیزوں کے لیے دوڑ لگاؤ. ہماری دوڑیں کدھر کو لگ رہی ہیں؟ ہم کس کے لیے؟ کیا نیکیوں کے لیے دوڑتے ہیں ایسے؟ کیا دین کی بات سننے کے لیے دوڑتے ہیں ایسے؟ یا ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں؟ ہماری دوڑیں کس کے لیے؟ کریئر بنانے کے لیے، کوئی شاپنگ کے لیے، زیوروں کے لیے، شہرت کے لیے، مال کے لیے. آپ دیکھ لیں جب کوئی برانڈ نیا کوئی برانڈ مارکیٹ میں آتا ہے تو ایک ویڈیو دیکھی تھی جس کے اندر یعنی کوئی پتہ نہیں نئی کوئی یعنی کپڑا آیا تھا، وہ ایسی عورتیں لوٹ کھسوٹ رہی تھی، ایسے چھینا جھپٹی ہو رہی تھی، ایسے لڑ رہی تھی کہ مجھے مل جائے مجھے مل جائے. یہ نیا جو بھی ان کا پرنٹ آیا ہوگا جو بھی، اور وہ فوراً ختم بھی ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیں دوڑیں کدھر لگ رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دوڑنا ہی ہے نا، اگر سبقت لے جانی ہے، اگر کسی چیز کی ہرس کے لیے کوئی چاہت رکھنی ہے تو اللہ کی اطاعت میں جلدی کرنے کی کرو، اس میں دوڑ لگاؤ. وہ ہے وہ چیز جس سے تم یہ رحیق مختوم پی سکتے ہو. یہ ہے جس کے لیے کوئی دوڑ لگائے، کوشش کرے. باقی کوئی چیز اس قابل نہیں ہے اس کے لیے دوڑیں لگیں ہماری اور مقابلے ہوں ہمارے. اور یہ رحیق مختوم اور کتاب کا بھی نام ہے، سیرت کی کتاب ہے اور موسٹ اوتھینٹک بک، تو اسی سے ہے نام رکھا گیا. تو انسان دنیا میں عارضی چیزوں کے پیچھے جو بہت ٹیمپرری ہیں اور جو بہت حقیر ہیں ان کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان نعمتوں کے لیے کسی کو چاہیے کہ وہ عمل کرے، یہ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ. اور اسی کے بارے میں سورہ صافات میں ہے نا، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اس جیسی چیز ہی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. یہ ورتھ ہے کہ اس کے پیچھے آپ دوڑ لگاؤ، اور کوئی چیز ورتھ نہیں ہے. اپنی دوڑوں کو بھی ہم دیکھ لیں اور پھر یہ دیکھ لیں کہ کتنی ہے ہماری دوڑ اس جنت کو پانے کے لیے اور کتنی ہے ہماری دوڑ اس دنیا کی چیزوں کے لیے. یہ مل جائے وہ مل جائے، ڈپریس ہو جاتے ہیں، ہائے اللہ وہ تو ساری چیز بک بھی گئی، مجھے نہیں بس ملی، ہائے میں پیچھے رہ گئی. اتنے رونے آتے ہیں پھر یہ چیز مجھ سے کھو گئی. ان کے پیچھے کیا دوڑیں لگانی؟ ان کے پیچھے کیوں روتے ہیں؟ کیوں ڈپریس ہوتے ہیں؟ اگر بھاگنا ہے تو ان چیزوں کے لیے بھاگو. اور صحابہ واقعی انہوں نے دوڑ لگا کے دکھائی. یہ جیسے حضرت عمر فرماتے ہیں نا کہ میں نے ہمیشہ یہ چاہا کہ میں حضرت ابوبکر صدیق سے سبقت لے جاؤں، لیکن کیا تھا نہیں لے جا سکے. تبوک کے اندر جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے تھے، کہتے ہیں میں نے اس دن سمجھ لیا کہ میں نہیں ان سے آگے بڑھ سکتا. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ کہہ دینا گھر کا پورا سامان لے آئے، ایک سٹیٹمنٹ دینی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. گھر کا پورا سامان لے آنا، آپ کو کہہ دیا جائے آپ اپنے گھر کا پورا سامان ڈونیٹ کریں، اپنا گھر خالی کر دیں، کوئی ہوگا جو ایسا کرے؟ ہائے نہیں، یہ تو میری چیز میں بہت مجھے پسند ہے، اور یہ تو میری فلاں کی نشانی ہے، ہائے یہ تو میں نے بڑی مہنگی خریدی ہوئی ہے. تو ایک چیز بھی نہیں دے سکتے. وہ دوڑیں لگاتے تھے تو نیکیوں میں لگاتے تھے، وہ دوڑیں لگاتے تھے تو اس جنت کی خاطر لگاتے تھے. ان کو شوق تھے جنت کے. ہمیں تو جنت کے شوق بھی نہ رہے. باتیں سن کے تھوڑی دیر کے لیے سنتے پھر اچھا ہوگی جنت، ابھی تو ہم نے اسی کو جنت بنانا ہے. ساری محنت یہیں کے لیے لگ رہی ہے. سارا تھکنا ہمارا جو ہم تھکتے ہیں، کبھی تھکے دین کے لیے بھی ہیں ہم کہ تھک گئی ہوں آج کس طرح کوئی نیکی کے کام کر کر کے، یا کچن اور بازار اور جاب اور بزنس اور یہ چیزیں ان کے لیے تھکنا ہوتا ہے. آج تو وہ تھکنا بھی بھول گئے ہم کہ دین کے لیے تھکنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور اگر کوئی ایسا کر ہی لے تو لوگوں کو اتنا ترس آتا ہے اس کے پر کہ ہائے دیکھو تم نے کیا تمہیں کیا ہو گیا، تم نے اپنا حال کیا بنا لیا، ہائے تم تو بس اس چیز کے، اتنا ترس آتا ہے. اور کوئی عورت 9 to 5 جاب کر رہی ہے، گھر بھی دیکھ رہی ہے، بچے بھی دیکھ رہی ہے، ہر کام کو سنبھالے ہوئے، اس کے پر نہیں کسی کو ترس آتا. وہ کہتے ہیں بہت اچھی، بہت عقل مند ہے.
لیکن جو دین کے لیے دوڑ لگائے نا وہ لوگوں کو پاگل لگتا ہے آج. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ہمیں بھی دیکھنا ہے ہم نے دوڑیں کس میدان میں لگانی ہے. دیکھیں جس طرف دوڑ لگائیں گے وہی چیز ملے گی نا. اگر دوڑ ان چیزوں کی طرف ہے تو پتہ نہیں ملتی ہے یا نہیں ملتی, وہ تو نصیب میں اگر ہوگی. لیکن اگر دوڑ جنت کے لیے لگائیں گے تو جنت حاصل ہو سکتی ہے. تو کس میدان میں دوڑ لگانی ہے ہم نے؟ اور ابھی تک چیک کریں کہ میری دن میں دوڑیں لگتی کدھر کو ہیں, میں کس کے ساتھ مقابلے کس چیز کے کرتی ہوں, مقابلے ہوتے کس چیز کے ہمارے. کیا نیکی میں مقابلے کرتے ہیں, اللہ وہ تو اتنا کر رہی ہے میں اس سے پیچھے رہ گئی ہوں مجھے بھی اس طرح کرنا, یہ مقابلے ہوتے ہیں؟ یا صرف کپڑوں زیوروں کے مقابلے, اس نے یہ پہن لیا, اس نے یہ برانڈ لے لیا, اس کے نے اتنا بڑا گھر خرید لیا, اس نے فلانی گاڑی, اس کو دیکھو اتنی بڑی جاب مل گئی, اس کے بچے فلان یونیورسٹی میں پہنچ گئے, ہائے ہم پیچھے رہ گئے. یہی اگر افسوس ہے اور یہی ہماری کامیابی کے معیار ہے تو ہم نے قرآن سے کچھ بھی نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ, اس کے لیے مقابلے کرو. یہ کن مقابلوں میں تم اپنے آپ کو کھپا رہے ہو؟ نیکیوں میں مقابلے کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان جب صبح کرتا ہے نا تو اپنے آپ کو بیچنے پہ لگا لیتا ہے, یعنی اپنی ذہانت, اپنی قابلیت, اپنی انرجی کہیں نہ کہیں ہم لگا رہے ہیں نا, ہم اس کو سیل کر رہے ہیں, اپنا ٹائم کہیں دے رہے ہیں نا, یہ ہم سیل کر رہے ہیں. مگر شام کو جب آتے ہیں تو ایک وہ ہے جو سارا دن حرام کام کرتا رہا اور عذاب کی گٹھری لایا, اور دوسرا لہایا ہے جہنم سے رہائی کا پروانہ. یعنی دونوں نے جان کھپائی, مگر ایک کس چیز میں کھپا رہا اور دوسرا کس میں کھپا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے محنت کرو. وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم, اور اس میں آمیزش ہوگی تسنیم کی. یہ جو رحیق و مختوم ہوگی نا ویسے ہی اتنی زبردست شراب ہے, لیکن اس میں آمیزش ہوگی. اچھا آمیزش کو میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایسے بتاتی ہوں. آپ روح افزا وغیرہ بناتے ہیں, ٹینگ ہے, کوئی روح افزا بناتا ہوگا, یا چلو کوئی اور کوئی چیز آپ اوولٹین یا کوئی چاکلیٹ ڈالتے ہیں دودھ میں یا اس میں. اچھا وہ ہم تھوڑی سی ڈالتے ہیں نا, یہ تو نہیں ہوتا کہ دودھ کم ہے اور وہ چاکلیٹ زیادہ ڈالی ہوئی ہے, تو تھوڑا سا ایک چمچ ڈالیں گے. اس طرح ان کو رحیق مختوم کے اندر آمیزش ڈالی جائے گی تسنیم کی. اب تسنیم کیا چیز ہے بھائی؟ عین یشرب بها المقربون. سبحان اللہ, تسنیم ہے ایک چشمہ, ایک چشمہ ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اس چشمے سے تھوڑی سی تسنیم لے کے ایک چمچ 2 چمچ کسی کو اس کے ڈرنک میں ڈال دی گئی, اور وہ اتنی سرور والی ہوگی, اتنی مزیدار ہوگی. لیکن ان کو ساری تسنیم نہیں ملی. جو پورا کا پورا ڈرنک تسنیم کا ہے نا, وہ کس کے لیے ہے؟ یشربو بہ المقربون. یہاں پہ آپ کو تھرڈ کیٹیگری نظر آ گئی نا, جو سورہ واقعہ میں بتائی گئی تھی, اصحاب الیمین, اصحاب الشمال, اور تیسری کون سی تھی؟ سابقون السابقون اولئک هم المقربون, هم المقربون, وہ ہے مقرب. تو یہ وہ مقرب ہے جو یہاں پہ پیور تسنیم پیئیں گے, پیور. دوسروں کو ابرار کو کتنی دی جا رہی ہے؟ جسٹ آمیزش, جسٹ 1-2 ٹی اسپون, یا جتنے بھی جو بھی وہاں کم ہے, آمیزش ہے. مزاج, مزاج مطلب تھوڑا سا مکسچر کیا گیا, لیکن یہ پوری کی پوری پیئیں گے. آپ فرق دیکھ رہے ہیں نا. اور پھر عین یشرب بہل, ساتھ اس کے پاس ہوں گے, وہ ان چشموں کے پاس ہی ہوں گے, ان کے پاس بیٹھے ہوں گے, جتنی مرضی پیئے وہاں سے تسنیم. سبحان اللہ. اس سے ہمیں درجوں کا بھی پتا چلتا ہے کہ درجوں میں فرق ہے, اور درجوں کے مطابق ہی نعمتیں ہوں گی, نعمتوں میں بھی فرق ہوگا. مقربین کی نعمتیں ڈیفرنٹ ہیں, وہ صرف آمیزش صرف پا رہے ہیں, تھوڑی سی چکھنے کو بس, اس کے اندر تھوڑا سا مکسچر ہے, اور ایک ہے پیور پا رہے ہیں. سبحان اللہ. ان الذین اجرموا کان من الذین آمنوا یضحکون. اب بتایا گیا جو مجرم تھے دنیا میں وہ کیا کرتے تھے, کانو تھے وہ کیا کرتے, من الذین آمنوا یضحکون, وہ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے.
اچھا اب پھر دوبارہ ان مجرمین کی بات آ گئی. دنیا میں ایسے لوگوں کو مجرم کہا گیا جو دین پہ چلنے والوں کا، ایمان رکھنے والوں کا، مسلمانوں کا، نیک لوگوں کا، اللہ کے فرما برداروں کا مذاق کرتے ہیں. آج یہ کون کرتا ہے؟ کافر تو کرتے ہی ہیں، ان کے لیے تو یہ کیا، وہ ہنستے ہی ہیں کہ یہ کیا کیسے لوگ ہیں. آپ میڈیا پہ اٹھا کے دیکھ لیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج مسلمانوں میں بھی کئی مسلمان جو بہت پڑھ لکھ جاتے ہیں یا بہت اپنے آپ کو موڈ سمجھتے ہیں یا بہت اپنے آپ کو دین سے باہر سمجھتے ہیں، وہ بھی پھر دین والوں کا مذاق کرتے ہیں، ایمان والوں کا مذاق کرتے ہیں. کوئی دین پہ چلنے والا ہو تو وہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی کلاؤن ہے، جیسے کوئی جوکر ہے. آپ دیکھ لیں، میں نام نہیں لوں گی مگر ایک سیریل ہے انگلش کا ہی ہے، اس میں ایک ایسے لڑکے کو جو کہ جس کی پینٹ جو ہیں وہ اینکل سے اوپر ہیں، اس کو مذاق کیا جاتا، اس کو ایک کلمزی سا، بے وقوف سا، ایڈیٹ سا دکھایا جاتا. اسی طرح اور بھی دین والوں کے حجاب کا مذاق، کبھی اس کو ملانی کہنا، کبھی اس کو یہ کہنا، کبھی ننجا کہنا، کبھی کہنا کہ یہ کیا داڑیاں، یہ کیا ان کے شلواریں اوپر ہوئی ہوئی ہیں، ہنستے ہیں اس کے اوپر. یہ کوئی کافروں کی بات نہیں صرف ہو رہی، ہمارے سو کالڈ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، کئی فیملیز میں ایسے لوگ ہیں. اور کیا کرتے تھے، ان کی حرکتیں بھی اللہ تعالیٰ نے بتائیں. کیا کرتے تھے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان پہ سے گزرتے آنکھیں مارتے، اشارے کرتے، ہنستے. اور آنکھوں سے بھی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، آنکھوں سے بھی دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دوسرے کی تحقیر کی جاتی ہے. دیکھو آ گئی ہے ساتھ ہنسے بھی اور ساتھ آنکھیں سے بھی دوسرے کو اشارہ کیا. آپ کو پتہ ہے یہ جو کسی کو کا مذاق اڑانا ہوتا ہے نا، یہ بعض دفعہ دوسرے سے دشمنی کرنے اور دوسرے کی مخالفت کرنے سے بھی زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے. ایک بندہ ہوتا ہے مخالفت کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ہرٹفل ہے. لیکن ایک مذاق ہوتا ہے نا جب کسی کا کوئی اڑاتا ہے تو وہ اتنا ہرٹنگ ہوتا ہے دوسرے کے لیے کہ آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ یہ اسکولوں کے اندر بلی کیے جاتے ہیں بچے، ان کی شخصیت خراب ہو جاتی ہے کیونکہ یہ مذاق کا شکار رہتے ہیں. اچھا پھر کبھی کسی کو کارٹون کہنا، کبھی کسی کو اس طرح سے اشارے کر کر کے دوسروں کو اس کی طرف متوجہ کرنا کہ دیکھو دیکھو اس کو ذرا دیکھو. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب پلٹ جاتے اپنے گھر والوں کی طرف، اپنی فیملی میں آتے نا تو اتنا خوش گپیاں لگاتے. ان کا ٹاپک ہی ہوتا، سٹوریاں سناتے گھر جا کے. آج پتا ہے، آج تو میں نے اس کو وہ بس اس کے ساتھ کی ہے نا، آج تو میں نے اس کو ایسے کیا، آج تو میں نے اس کو یہ کہا. گھر والوں میں بھی جا کے ہنستے اور مزے لے لے کے باتیں سناتے ان کو. استغفر اللہ، کتنا کامن ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ میں کوئی کافروں کی بات پڑھ رہی ہوں، مجھے تو نہیں لگتا. یہ تو میں بہت عام اپنے مسلمان معاشروں میں دیکھتی ہوں. آپ دیکھ لیں، ایک ماڈ اسکواڈ کوئی عورت آ جائے اور دوسری طرف ایک حجاب والی، برقعے والی آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ اماں جی آپ ادھر جا کے ذرا بیٹھے. اور جو جس کے گلے میں دوپٹہ یا دوپٹہ ہے ہی نہیں ہے، وہ اس کو انٹرٹین کیا جاتا ہے، اس کو عزت سے بٹھایا جاتا ہے، اس کو میڈم کہا جاتا ہے. جو لوگ برقعے کے اندر ہوں گے، حجاب کے اندر ہوں گے، ان کو کیسے دیکھا جائے گا کہ جیسے پتہ نہیں کوئی فقیر نہیں آ گئی ہے. آنکھوں کے اندر ہوتی ہے وہ تحقیر. کوئی کچھ بھی نہ بولے، صرف آنکھوں میں. بچے کہیں امبیرس ہوتے ہیں اسکول میں کہ ہماری امی چادر لے کے کیوں آتی ہیں، باقیوں کی امیاں تو اتنی فیشن کر کے آتی ہیں، اتنے میک اپ اور ایسے ہیلز پہن کے آتی ہیں، میری امی دیکھو ایسے آتی ہیں. بچے امبیرس ہوتے ہیں ہماری امی نہ آ جائیں ہمیں لینے کے لیے، دوسرے بچے مذاق کریں گے. کیا ایسا ہے نہیں، یا میں کہیں اور کی باتیں کر رہی ہوں؟ ہاں، کیا ہم اپنے معاشروں میں یہ نہیں دیکھتے کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ اور کسی کو کوئی برائی کہا جانا، وہ تو ملا ہے، ایسے کہا جاتا ہے جیسے کہ ایسے یہ بات کہی جاتی ہے جیسے کہ یعنی کوئی بہت گھٹیا انسان، بہت ہی یعنی آؤٹ ڈیٹڈ انسان، بہت ہی کوئی چھوٹا انسان، حقیر انسان ہے. ان کو کیا پتا یہ ملا ہے.
ناک منہ چڑھانا جب دیکھ کے، اور ایک عجیب سے فیشل ایکسپریشنز ہوتے ہیں. کبھی اگر آپ نے محسوس کیا ہو، آپ ایسی کسی مجلس میں چلے جائیں جہاں پہ لوگ بالکل دین سے تعلق نہ رکھتے ہوں اور دین ان کو ایک بوجھ لگتا ہو، اور دین ان کو لگتا ہو کہ یہ تو گلے کا پھندا ہے، اسے جان چھڑاؤ، اللہ رسول کی بات بری لگتی ہو، وہاں پہ وہ اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں اور ایک عجیب سے فیشل ایکسپریشنز ہوتے ہیں، اور وہ فیشل ایکسپریشنز ہی بہت کچھ بول دیتے ہیں. بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں کہ کس طرح مجھے دیکھا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا ایک بات اور سمجھ لیں، جب بھی کوئی ایسے کرتا ہے نا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، وہ اس انسان کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوتا، وہ اللہ کے حکموں کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے. جب داڑھی کو دیکھ کے ہنسی آ جائے، ایک عجیب سا ایک بدھو سا آدمی نظر آ رہا ہے، تو تب وہ اس کا نہیں مذاق ہے، وہ کس کا مذاق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کا مذاق ہے. جس ہستی کو اللہ نے پسند فرما لیا اور اس کو اسوہ بنا دیا، اس کا مذاق ہے. جب کسی عورت کو کوئی ایسے دیکھتا ہے اور مذاق کرتا ہے نا، تو اس کا نہیں مذاق ہے، امہات المومنین کا مذاق ہے، مسلمانوں کی ماؤں کا مذاق ہے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب کہتے وہ کیا کہتے، جب دیکھتے تھے ان کو کہتے تھے تو پاگل ہی ہیں، اب بہکے ہوئے لوگ ہیں، اس کا تو دماغ خراب ہو گیا، اس کو تو بس دین کا بخار چڑھ گیا، نیا نیا خپتی ہو گئی ہے یہ تو. اچھا وہ نہیں ان کو خپت لگتا کہ جب کوئی دنیا کے لیے قربانیاں دے رہا ہے، وہ خپت نہیں لگتا، وہ پاگل نہیں لگتا، لیکن یہ پاگل لگتے ہیں، بہکے ہوئے لگتے ہیں. یعنی بہکے ہوئے کا مطلب کیا ہے؟ بالکل ہی گمراہ ہو گئے، راستہ ہی بھول گئے، خود کو وہ ہدایت یافتہ سمجھتے نا، ہم بالکل ٹھیک ہیں، یہ پاگل ہیں. وما ارسل علیہم حافظین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ نہیں وہ بھیجے گئے ان پر نگہبان. کیا ان کو یہ کہا گیا کہ یہ ان کی نگرانی کریں؟ یہ ان کو ڈیوٹی لگائی اللہ نے کہ تم نگرانی کرنا اہل ایمان کی. یہ کیا کرتے ہیں؟ انسان جب خود نہیں دین پر چل رہا ہوتا نا، تو وہ اس کو دین والے بھی برے لگنے لگتے ہیں، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ یہ کیوں عمل کر رہے ہیں، ہم نے تو چھوڑا ہوا ہے، یہ بھی چھوڑیں. پھر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، اور ان کے تبصرے بھی آپ دیکھ لیں کہ اسی قسم کے ہیں. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بس آج کے دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے. وہ کافر جو ان کا ایسے مذاق اڑاتے تھے، آج ایمان والے ان کو دیکھ کے ہنسیں گے کہ دیکھو ہمیں کہتے تھے نا تم، آج دیکھو تم اپنا انجام. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، آج سارے غم بھول گئے، آج ریلیکس کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کافروں کو بدلہ مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے؟ یعنی جو اپنی حرکتوں کی جزا مل گئی، ایک تنزیہ فکرہ ہے، کیونکہ سوی بدلہ پا لیا کافروں نے. بہت اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے اور ان کو کہتے تھے نا یہ پاگل ہیں، آج سمجھ آ گئی پاگل پن کیا تھا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.